اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اتنی سی کسی اور دین سے دلچسپی، فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں آئی تو اللہ نے قرآن مجید نازل کر دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارا حساس رشتہ ہے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کے معیار کو جانیں۔ چونکہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور صبح و شام ہم اللہ کے فضل سے دین کی باتیں سنتے ہیں، تو جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے کئی دفعہ اس کی وہ حساسیت اور وہ قدر قائم نہیں رہتی الا ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ بہت حساس رشتہ ہے ہمارا نبی پاک کے ساتھ، بڑا قیمتی رشتہ ہے، اس کے اندر بڑی نزاکت ہے۔ آپ کبھی اس درد کو سمجھے نا کہ حضور علیہ السلام نے خود اس نزاکت کو کس طرح بیان کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ اچھا یہاں بھی ایک لطف، آپ بات کو سمجھیں، میں بتاتا ہوں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، امتی آئیں گے میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کے یہاں بندوبست ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ منتظمین کی کاوشیں قبول فرمائے، اور ہم سب کا جمع ہونا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں صدر ہو وہ باہر لوگوں کو پانی بھی پلا رہا ہو؟ ہوتا ہے ایسے؟ یا خطیب صاحب ہوں تو وہ پانی بھی پلا رہے ہوں، یا میری ڈیوٹی ہو کہ جناب آپ مہمان خاص بھی ہیں، ہم نے آپ کو اکرام دیا ہے تو اب آپ کھانا بھی کھلائیں، یہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ ذرا کمال تو دیکھو محشر کے میدان، یہ ذرا کریم کا اپنے غلاموں سے انداز کریمانہ تو دیکھو۔ فرمایا تم حوض کوثر پہ آنا، میں خود تمہیں جام پلاؤں گا۔ تو بھائی یہ حساسیت ہے نا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں کیا ہوگا، امت گزرے گی اور محبوب دعا فرما رہے ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی فکر بیان کرتے، کہتے رضا پل سے وجد کرتے گزر، اب آپ جھوم کے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو کریم فرمانے لگے پھر تم اس طرح کرنا، میزان پہ آنا، امر تل رہے ہوں گے امتیوں کے اور میں گویا دعائیں کر رہا ہوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے والد صاحب امتحان گاہ تک چھوڑنے تو جا سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھے رہتے ہو، یا استاد صاحب بھئی ہو رہا ہے امتحان، نتیجہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ کریم کا کرم ہے نا، فرمایا مال تل رہے ہوں گے اور میں وہاں موجود ہوں گا۔ اس حساسیت کو نبی پاک علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا کہ تمہارا اپنے نبی کے ساتھ نازک رشتہ ہے، اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ اور یہ پوری کی پوری فکر اگر آپ کو کہیں ملے گی اور اس حساس رشتے کی حساسیت کی ترجمانی کرتی ہے اگر کوئی فکر ملے گی تو وہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس نزاکت کو بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں سارے ماحول کو، کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں
کہ اگر تم اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے مقبول ہونا چاہتے ہو اور اپنے رب کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو پھر اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ ذرہ برابر بھی کسی نے ذات مصطفیٰ کے بارے میں بات کی نا، ذرہ بھی، تو فاضل بریلوی نے فرمایا نا بھئی یہ قابل قبول ہے۔ فرمایا تمہارا بڑا قریبی بھی ہونا لیکن حضور کے بارے میں بات کرے تو مکھن سے جیسے بال نہیں نکالتے ایسے نکال کے دور کر دیا کرو۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو بھائی یہ اس رشتے کی نزاکت، اس کی حساسیت، ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں دینی معاملات میں، تو ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اس مسئلے میں نا حساس ہونا، اس مسئلے کے اندر اس مسئلے کو نازک جاننا، اس پر غور کرنا کہ یہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نازک اور نرم ترین طبیعت ہے جناب صدیق اکبر کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر جلال ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حلیمی ہے اور بڑی مٹھاس ہے اور بڑا پیار ہے۔ ان کے والد ایک دن شکایت لے کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے تو مجھے مارا ہے۔ بہت سارے لوگ کھڑے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، تو محبوب کریم نے گویا فرمایا ابو بکر آپ نے مارا ہے، لوگوں کو تو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا آپ نے مارا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اسی حساسیت کو بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ٹکڑے بھی کر دیتے میں سی نہ کرتا، آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی، آپ کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہا ہے، یہ تو شکر کریں میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج وہ رنگ غالب آتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب پیارے۔ جب تک مومن کے ایمان کا یہ معیار نہیں بنتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے میلاد شریف کی بزم رکھی اور آپ نے کہا میں نے چاول کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، میں نہیں قائل اس کا۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو وہ چاول بھی پہلے جا کے دیکھتے ہیں جو میلاد پہ پکائے جائیں گے۔ ہاں ہم تو کوشش کرتے ہیں جو جس نے محفل میلاد سجائی ہے، جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ کوشش کرے کہ دریاں بھی اپنے ہاتھوں سے بچھائے، اس لیے کہ یہ حضور کے میلاد پاک کی بات، اس کے تو لمحے لمحے کا آپ کو ذائقہ لینا ہے، سرور لینا ہے، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ مجھے بتلائیے نا، آپ جب ہمارے گھروں میں تقاریب ہوتی ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ کہہ دیا ہے، بول دیا ہے، کوئی کر دے گا، یوں ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کا لحاظ، پاس، توجہ، محبت، خلوص، اور جب سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے، اس ذوق کو آپ لائیے، اس ذوق کو آپ، اس مزاج کو لائیے اپنے ماحول کے اندر کہ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی اقتناط وہ ہے نا جو آپ محفل میں سنتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے میلاد شریف آ گیا ہے، نعتیں بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ شکوے بھی کریں گے، فلاں کا یہ ریٹ ہے، یہ بھی ہم کریں گے، سارے کام ہوں گے۔ تو بھئی آپ نے ریٹ کیوں اس چیز کا بنایا، کیوں ریٹ؟ جو چیز منڈی میں بکے گی نہیں، خود ہی کوئی نہ بیچے گا، آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں جو بکتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے چیزوں کے ریٹ، وہ آپ کو اتنی احادیث آپ کے خطیب صاحب سنا رہے ہیں، جمعے والے دن آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن جو کہ وہ فیمس نہیں ہے نا زیادہ، ان کا وہ زیادہ چینل نہیں چلتا ہوگا، اس لیے توجہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو، آپ اس بات کو سمجھو کہ جب آپ اس ماحول کے اندر اس طرح کی دنیا داری اور اس طرح کا کمرشل سسٹم لے آئیں گے تو روحانیت کہاں رہے گی؟
وہ ذوق کہاں رہے گا؟ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک نعت خواں کو بلایا تھا ایک صاحب کو، تو کچھ ان کے ساتھ طے ہو گئی بات، اتنی رقم لیں گے، تو وہ بتایا کسی شہر کا تھا لیکن جانا ساتھ کسی گاؤں میں پڑا، تو وہ تو اڑ گئے، کہنے لگے تم نے تو یہاں کا کہا تھا، آگے جانا ہے تو ریٹ نیا طے ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا وہ بیچارہ خود بھی تکلیف میں ہے اور تمہیں بھی تکلیف دے رہا ہے، کاش وہ حضور کے ذکر خیر کی نیت سے جاتا تو اس کا ذہن یہ ہوتا اگر چند قدم اور چلنا پڑے گا تو جہاں جہاں سے چل کے جاؤں گا ساری جگہیں قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دیں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس کو ذوق بنائے حضور کی محبت کو، اس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی رکھے، آپ کی کیفیت بدل جائے جب کریم کا نام آئے، آپ کا رنگ ڈھنگ انداز بدل جائے، طور طریقے۔ مجھے بتائیے کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرو تو پہلے امامہ باندھو، پہلے خوشبو لگاؤ، ممبر سجاؤ؟ کہاں حکم آیا ہے؟ لیکن امام مالک کا تو طریقہ تھا، جب کوئی آ کے کوئی سوال پوچھتا تو پوچھتے کہ آپ کو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا محبوب کی حدیث سننی ہے؟ ہمیں حضرت فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتے، تو کہتا حضور ہم نے حدیث سننی ہے۔ تو یہ حساسیت ہے نا رشتے کی۔ فرماتے ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ بیٹھتا تو امام صاحب پہلے غسل فرماتے، پھر لباس تبدیل کرتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، بندہ چاہے ایک ہوتا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بیان فرماتے، اس رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اپنی گہرائی کا ثبوت دیتے۔ آپ کا جب تک یہ حساس تعلق نہیں بنتا حضور کے ساتھ، دیکھیے نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے مخالف ہیں نا، جو بڑا لکھتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں اور کچی پکی دلیلیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، ایک بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہے کہ عشق رسول اور تعظیم رسول کے لیے اگر کسی کو سند سمجھا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کی استعارہ بن گئے، ایک نشانی بن گئے اس تعلق کی گہرائی کی۔ اور کچھ لوگ نا شعر کہتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک صاحب اسی طرح کے اشعار لکھ کے لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہوں اور رات بھر سو نہیں پاتا، اور میں تو آپ نے فرمایا جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی کیفیت بھی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں غلط بیانی کرتے ہو، تم بارگاہ تو دیکھو کون سی، اگر کیفیت نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے؟ ان کی کیفیت تھی، حساسیت تھی۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ نصیب ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ہمیں تو حضور کی مہک نے، سرکار کی خوشبو نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے۔ یہ کبھی آپ ذوق لینا، یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی بڑی ہے اور جناب مسائل بڑے ہیں، الجھ بڑے گئے ہیں، تو بھی میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ بہت الجھ جائیں نا تو محبوب کو یاد کریں۔ ایک تو اس کی عقلی دلیل ہے کہ جب آپ حضور کی تکالیف کو یاد کریں گے، محبوب کے ارشادات کو یاد کریں گے، نبی کریم علیہ السلام نے مصائب جھیلنے پر جو فضائل بیان کیے ان کو یاد کریں گے تو ویسے تسلی ہو جائے گی۔ اور ایک حضور کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ
محبوب کو یاد کرو گے نا تو خوشبو اتنی پھیل جائے گی کہ دکھ رہے گا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، یہ ذرا اس پر غور کر لے، کوئی ہو اور کیسے ہی، بندہ کوئی ہو دکھ کوئی ہو، یعنی کسی قسم کی بھی آزمائش ہو، کسے باشد کوئی بندہ ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو پھر سب غم بھلا دیے، پھر وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ اس قلبی وابستگی کو سمجھیے کہ کہتے ہیں بس میں حضور کو یاد کرتا ہوں غم سارے دور ہو جاتے ہیں، ساری کیفیات دور ہو جاتی۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کی پاکیزگی بڑی محنت کی ہے ہمارے علماء نے، یہ تو کبھی قیامت میں راز کھلیں گے کہ کس قدر زیادہ مشقت کی، سنت اور شریعت کو پھیلانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے میں اور مدارس کے قیام میں اور دینی علوم کی تبلیغ میں اور تدریس میں کس قدر زیادہ محنت کی۔ آپ کو وہ ساری چیزیں آسانی سے پہنچائیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین پاک کی برکات، وہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو کھنگالنا نہیں پڑتا، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی، علماء تیاری کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غیر مشروط غلامی کرو پھر مدینے والے محبوب۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو پیر صاحب کی جو فرما برداری ہوتی ہے وہ غیر مشروط نہیں ہوتی، استاد صاحب کی اور والد صاحب کی فرما برداری بھی غیر مشروط ہے، اس کی قیود ہے، شرائط ہے۔ اگر پیر صاحب شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے رہے ہیں تو قبول ہوگا، اور اگر وہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر ان کی بات بھی قابل قبول ہے نہیں ہے۔ اس دنیا میں غیر مشروط غلامی اگر کسی کی جاتی ہے تو وہ صرف مدینے والے محبوب، غیر مشروط کوئی شرط نہیں، بس آپ آنکھیں بند کریں، جو حضور فرما دے جس وقت فرما دے۔ یہ رشتہ اتنا حساس ہے، جس ٹائم محبوب کہہ دے۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نہ، کبھی غور کریں، یہاں نماز کا ٹائم بدلنا پڑ جائے تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے مسجد میں، لیکن محبوب نے قبلہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا، اور اس طرح بدلا کہ دو رکھتے ہوں کسی اور طرف رخ کر کے اور دو کسی اور طرف، دو مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے پڑھا دی اور دو بھی بیت اللہ شریف کی جانب۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی۔ انہوں نے یہ سبق دیا جو حضور نے۔ ایک دروازہ تھا مسجد نبوی شریف میں، حضور کے زمانہ نور میں خواتین بھی آیا کرتی تھی، اس دروازے سے گزرا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر خواتین سے یہ کہا کہ آپ نہ آیا کریں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ بھئی اس دروازے سے نہ گزرا کرو، یہاں سے خواتین گزرتی۔ اب وہ وجہ ختم ہو گئی، سبب ختم ہو گیا، کیونکہ اب عورتیں گزرتی نہیں تو مردوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ آپ نے سمجھنا ہے بات کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر وہاں سے نہیں گزرے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہاں لوگ حکمتیں نہیں پوچھتے، دلیلیں نہیں، بحثیں نہیں کرتے، نتیجے نہیں نکالتے، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ دور اور تھا اور یہ دور، یہ نہیں بول دیتے زمانہ بدل گیا ہے۔ حالانکہ زمانہ کیسے بدل سکتا ہے؟ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی زمانہ مدینے والے محبوب کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اب وہ وجہ نہیں رہی،
جس وجہ سے منع کیا گیا تھا، تو اب سب گزرتے ہیں تو آپ بھی گزرے. فرمایا یار تو گزرتے ہیں، انہیں میں کچھ نہیں کہتا، پر میں نہیں گزرتا، مجھے وجہ کا نہیں پتا، بس کریم نے فرمایا نا نہیں گزرنا. تو ختم ہو گئی بات. ہم نے نہیں گزرنا، ہمارا بھی ایک رنگ ہے، ہماری بھی ایک کیفیت ہے، ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے نا، پر نہیں گزرنا تو لہذا ہر جگہ آنکھیں کھول کے نہیں رکھنی چاہیے. حضور کی غلامی آئے تو بند بھی کرنی چاہیے. سب جگہ سوچ سمجھ کے چلا کرو. دروازہ رسول آئے نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، پھر ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. پھر آپ آنکھیں بند کریں، پھر غلامی کریں، پھر محبوب کے دروازے نور پر آ جائیں، پھر لیتو لا اللہ نہیں، پھر آگے پیچھے نہیں، پھر اگر مگر نہیں. اپنے آپ کو اس ذوق والا بنائے کہ بس حضور کی بات آ گئی، ختم ہو گیا سارا کچھ. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد آ گیا، بات سمٹ گئی. یہ معیار، یہ حساسیت اس رشتے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں، میں ملت کے جوانوں کو جانتا ہوں،